الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ فوت شدگان کے 10 حقوق، یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے 10 حقوق جس طرح شریعت نے زندہ رہنے والے کے لیے، جینے والے کے لیے حقوق بتلائے ہیں، اسی طرح شریعت نے مرنے اور فوت ہونے والے کے لیے بھی حقوق بتلائے ہیں۔ تو انہی میں سے 10 حقوق ہیں فوت شدگان کے لیے کہ جو لوگ دنیا سے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے شریعت نے 10 حقوق بتلائے ہیں۔ اس پہ نمبر 1 سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نمبر 2 حق ان کا یہ ہے کہ ان کے ذمے جو حقوق اللہ تھے، یعنی جو فرائض تھے، واجبات تھے، ان کو پورا کیا جائے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں، اگر کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا اور انتقال کر گیا، اب اس کا فدیہ بنتا ہے، فدیہ دیا جائے۔ کوئی بندہ نمازی تھا، نماز بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، تو اب اس کو چاہیے کہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے نمازوں کا۔ تو یہ حقوق اللہ جو ہیں اس کو ادا کیا جائے۔ نمبر 3 حق یہ ہے کہ جو اس کے حقوق العباد ہیں، یعنی لین دین جو ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ یعنی اگر اس نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، کسی سے کوئی چیز لی ہوئی ہے، تو جو اس کی لین دین تھی اس کو پورا فرمائے۔ مثلا حق نمبر 4 یہ ہے کہ اس کے ترک کو، یعنی کہ جو اس کی جو وراثت ہے اس کو اسلامی قوانین کے مطابق تسلیم کیا جائے۔ یہ آپ بات دیکھیں، شریعت نے ہر چیز کے لیے حق رکھا ہے، تو اس کے جو وراثت ہے، یہ نہیں کہ ایک وراثت ایک بیٹوں کو مل جائے یا بیٹیوں کو نہ ملے، صرف بیٹوں کو ملے، نہیں، اسلامی قوانین کے مطابق اس کو تقسیم کی جائے۔ مسئلہ اور حق نمبر 5 کہ ان کی تکفین اور تدفین کے مراحل کو ادا کیا جائے، یعنی جو اس کی تکفین کفن کا مسئلہ ہے اور اس کے جو دفن کا مسئلہ ہے اس کو پورا کیا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ حق نمبر 6 اگر ان کی کوئی وصیت موجود ہو تو شرعی اصولوں کی روشنی میں پورا کیا جائے، یعنی اگر وہ کوئی وصیت کر کے گئے ہیں تو شریعت کے مطابق ان کی وصیت پر عمل کیا جائے۔ مثلا حق نمبر 7 ان کی نماز جنازہ مسنون طریقے سے ادا کی جائے۔ حق نمبر 9 اور ان کے لیے کلمات خیر۔ نمبر 8 ان کے لیے کلمات خیر کہے جائیں، یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کی جائے، اس کے خلاف کوئی غلط باتیں نہیں کی جائیں کہ یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، یہ تو فلاں تھا، یہ ایسا تھا، ایسا نہ کیا جائے۔ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے اچھے کلمات کیے جائیں، اچھی بات کی جائے اس مرنے والے کے لیے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ حق نمبر 9 اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم پڑھ کے بخشنا، کلمہ پڑھ کے بخشنا، درود شریف پڑھ کے بخشنا، اور جو کسی کی غریب کی مدد کر کے بخشنا، کسی کو کھانا کھلا کے ایصال ثواب کر دینا، تو یہ ایصال ثواب کرنے چاہیے، تو یہ بھی اس کا حق ہے۔ حق نمبر 10 کہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی وغیرہ ہو گئی ہو تو اسے معاف کیا جائے، یعنی اگر انہوں نے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، تو اس بندوں کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دیں کہ اب تو دنیا میں نہیں رہا، اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ 10 حقوق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرے، یہ فوت شدگان کے لیے ہیں، جو مر جاتے ہیں، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ ان کے لیے حقوق ہیں۔ اب ان حقوق کی جو میں نے 10 حقوق گنوائے، ان کی ایک الگ الگ پوری تفصیل ہے کہ حقوق اللہ ہوں، پھر حقوق العباد ہوں، اسلامی قوانین مطابق ترکہ ہو، اور شریعت کے اصولوں میں وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور نماز جنازہ مسنون طریقے سے ادا کی جائیں، یہ ایک اپنے تفصیل کے ساتھ ان کی بات ہیں۔ میں نے یہ آپ کو حق بیان کر دیے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جہاں جس علاقے میں ہوں اس مسجد کے اپنے مولوی صاحب سے رابطہ کریں، ان سے تفصیل معلوم کریں، بیچ کی تفصیل کیا ہے، فلاں کی تفصیل کیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان حق پر فوت شدگان کے لیے حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔